حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے ساتھ عیدگاہ جانے سے انکار کر دیا اور پیش کیا کہ بیمار ہیں۔ وہ لوگ آپ کو چھوڑ کر جانے لگے۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے پاس گئے، دیکھا کہ ان کے سامنے کھانا پڑا ہوا ہے، جو کہ سب لوگ کھانا لے کر گئے تھے، اس لیے یہ کھانا بہت زیادہ تھا، لیکن ان جھوٹے معبودوں نے اسے کھانا کیا، اسے چھوا تک نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مخاطب ہو کر پوچھا، یہ اتنا کھانا تمہارے سامنے پڑا ہے، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم بات تک نہیں کرتے؟ پھر پوری قوت سے دائیں ہاتھ سے کلہاڑا مار کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ سب اسی کی طرف رجوع کریں۔ تمام چھوٹے بتوں کو توڑ کر کلہاڑا اس بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ مشرکین میلے سے لوٹ کر آئے تو دیکھا ان سارے معبود ٹوٹے پڑے ہیں، ان کے تمام معبودوں کو توڑ دیا گیا ہے۔ وہ حیران رہ گئے، یہ کیسے ہو گیا؟ کس نے کیا؟ یہ کام کس ظالم کا ہے؟ ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے۔ اس وقت جن لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ کلام سنا تھا، انہیں ان کا خیال آ گیا۔ کہنے لگے، وہ نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے، اسے ہم نے اپنے بتوں کی مذمت کرتے ہوئے سنا ہے۔ اللہ کی قدرت، ابراہیم علیہ السلام کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو رہا تھا۔ قوم کے لوگ مشورہ کر رہے تھے کہ سب کو جمع کرو اور اسے بلاؤ، پھر اسے سزا دو۔ چنانچہ چھوٹے بڑے سب لوگ جمع ہو گئے۔ کارروائی شروع ہو گئی اور کہنے لگے، اے ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ لب حرکت تو نے کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ کام تو اس بڑے بت کا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تم اپنے معبودوں سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ ان کی ٹکڑے کس نے کیے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر وہ سب سوچ میں پڑ گئے۔ پھر کہنے لگے، ہم نے بڑی غلطی کی ہے کہ اپنے محبوبوں کے پاس کسی کو حفاظت کے لیے نہیں چھوڑا۔ اس قدر واضح بات محسوس کر کے بھی وہ ظالم ایمان نہ لا سکے، بلکہ شیطان نے ان کے دل میں خیال ڈالا کہ انہوں نے غور و فکر کر کے کہا کہ ابراہیم، کیا تمہیں علم نہیں کہ یہ بے زبان ہیں، یہ بول نہیں سکتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تب پھر تم اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کبھی بھی نفع نہ دے سکے، نہ نقصان پہنچا سکے۔ حیران ہوں میں تم پر اور ان پر بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، کیا تم میں بالکل عقل نہیں؟ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پر حقیقت خوب اچھی طرح واضح کر دی۔ ان سے فرمایا، تم ان کی پوجا کرتے ہو جن کو تم خود تراشتے ہو، یعنی ان کا حال تو یہ ہے کہ تم ان کو خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو اور ان کی عبادت کرنے لگتے ہو، جب تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی تمام چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑے سے ان تمام بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ یہ اس بات کی واضح ترین نشانی ہے کہ یہ بالکل بے بس ہیں، لیکن اس واضح نشانی کے باوجود وہ اپنے کفر پر ہی ڈٹے رہے اور لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دھمکیاں دینے۔ اسے کہنے لگے، اس کے لیے ایک آتش قلعہ بناؤ اور اسے اس قلعے میں ڈال دو۔ پھر ان لوگوں نے ایک میدان کا انتخاب کیا جہاں مٹی نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ اس میدان کو پہاڑوں کے بار کے ساتھ گھیر دیا گیا۔ پھر سب لوگوں کو حکم دیا گیا کہ وہ لکڑیاں جمع کر کے اس گھیری ہوئی جگہ پر رکھیں۔ جب کہ سب لوگ لکڑیاں جمع کرنے لگے
جہاں تک کہ ان میں عورتوں اور بچوں نے بھی بھرپور حصہ لیا۔ میدان میں اتنی لکڑیاں جمع ہو گئی کہ زمین نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ لکڑیاں زمین پر اونچی دیوار کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ پھر ان لکڑیوں کو آگ لگائی گئی۔ جب آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے ایک جھولا تیار کیا۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھا گیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا پڑھی کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے جو کہ بہترین کارساز ہے۔ یہ کلمہ ہر مصیبت زدہ کو پڑھنا چاہیے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے لگے تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، اے ابراہیم، کوئی حاجت ہے تو میں آؤں؟ ابراہیم نے فرمایا، اگر تم اپنی مرضی سے آئے ہو تو مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ پھر ایک بارش کے فرشتے نے حاضر ہو کر کہا کہ مجھے حکم دیں کہ میں بارش برسا کے اس آگ کو بجھا دوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت بن عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ آگ سے یہ نہ فرماتے کہ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، تو وہ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ان کی ٹھنڈک سے ان کو تکلیف محسوس ہوتی۔ گویا آگ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا جل نہیں سکتی، چھری اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں کاٹ سکتی، اس لیے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور ان کی قدرت بھی اللہ کے پاس ہے۔ وہ چاہے تو ان کو قدرت عطا کر دے، چاہے تو قدرت واپس لے لے۔ آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم ہوا، وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ اس نے نہ ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے جلائے، نہ جسم کے کسی حصے کو نقصان پہنچایا، صرف وہ رسیاں جلائیں جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا تھا۔ لوگ آگ کے گرد اس انتظار میں کھڑے تھے، یوں ہی انہیں آگ میں پھینکا جائے گا، وہ جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ناز سے آگ کے درمیان بیٹھے ہیں۔ لوگ اس معجزے کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود لوط علیہ السلام کے سوا کوئی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام پر لوط علیہ السلام ایمان لائے۔ وہ تمام لوگ کفر پر ہی ڈٹے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا یہ رویہ دیکھ کر نا امید ہو گئے کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود، اتنی بڑی نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا، وہ ایمان نہیں لائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کا ارادہ فرما لیا۔